بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبات حکیم الامت کے اندر جو تھا یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب انسان کا تعلق بن جاتا ہے تو کام بڑا آسان ہو جاتا ہے، اللہ سے جو محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ لیکن اس نسبت میں اللہ سے اور سب کام تو آسان ہو ہی جاتے ہیں، جو سب سے بڑی خوفناک چیز ہے جس سے سب لوگ ڈرتے ہیں یعنی موت، وہ بھی ان کے لیے ایسی خوشگوار ہو جاتی ہے کہ اس کی یہ لوگ تمنا کرتے ہیں۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں خرم آروز کریں منزل ویراں بروم راحت جاں طلبم و زپ جانا بروم نظر کردم کے گر آیت بسر این غم روزے تا در میکدہ شاداں و غزل خاں بروم۔ اگر محبت کی تمہارے یہاں یہی، اچھا جی، تو یہ جو ہے نا، میں نے کیا کیا اس میں سے کہ جناب میں نے نظر مانی ہوئی ہے کہ جناب ہاں جس دن وہ آئے گا تو موت آئے گی، اس میں سے کیا کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں ادھر خوشی کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھتے ہوئے جو ہے نا غزلیں پڑھتا ہوا جو ہے نا میں جاؤں گا اس میں سے۔ یہ نیچے جو شعر لکھا ہوا ہے ترجمہ یہ ٹھیک نہیں لکھا ہوا ہے اس کے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ جس دن میں اپنے محبوب کی طرف جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے تو میں نادر میں شاداں و غزل خاں، خوشی اور غزلوں پڑھتا ہوا یعنی گاتے ہوئے میں اپنے محبوب کے جو ہے نا اس میں جاؤں گا کہ جس وقت جو ہے ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کہتے ہیں کہ جی شاید کوئی صاحب یہ کہیں گے یہ سب باتیں موت کی تمنا کی پہلے ہی ہوں گی، جب موت آئی ہوگی اس وقت حقیقت معلوم ہوگی، تو یہ خیال غلط ہے۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے عین کی موت کے وقت دکھلا دیا کہ اہل نسبت مرتے وقت کیسے مطمئن ہوتے ہیں۔ ان کا واقعہ کہ جب مرنے لگے تو 8 جنتیں ان کے سامنے پیش کر دی گئیں، انہوں نے جنتوں سے منہ پھیر لیا اور یہ شعر اس وقت پڑھا: ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قدر آئی تو فقط زیات ایامی۔ ٹھیک ہے نا، کہ اگر میری اس محبت کی یہی قدر تھی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جنتیں میرے سامنے کر دی گئی ہیں، تو میں نے اپنے دن ہی ضائع کیے، یعنی میں نے تو محبت اس کے واسطے نہیں کی تھی، میں تو کسی اور چیز کا طالب ہوں۔ یہ کہتے ہی 8 جنتیں چھپا دی گئیں اور ایک خاص تجلی حق تعالی شان طرف سے ہوئی، اسی کے ساتھ جان پرواز کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی مضمون کے ابن فارس سے تو ان کو جو ہے نا 8 جنتیں دکھائی گئیں، تو انہوں نے جو ہے نا یہ اس پر غلبہ حال کے اندر یہ کچھ ایسے الفاظ کہے کہ اللہ کی جو ہے میں تو آپ کی محبت کے اندر جو تھا نا وہ کرتا رہا ہوں، میں تو آپ کی محبت کے اندر یہ ساری کی ساری جتنی بھی میں نے زندگی گزاری ہے اس میں سے۔ اسی مضمون کو کلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: غیرت از چشم برم روئے تو دیدن ندہم گوش رانیز حدیث تو شنیدن ندم گر بیاید ملک الموت کے جانم ببر تانا بینم رخ تو روح ندہم۔ جی اس میں سے مجھ کو آنکھوں پر رشک آتا ہے کہ ان کو محبوب کے رخ انور کو، ٹھیک ہے نا، کہ رخ انوار کو اچھا جی، تو مجھ کو آنکھوں پر کہ ان کو محبوب کے رخ انوار کو نہ دیکھنے دیں اور نہ کانوں کو اس کی باتیں سننے دیں۔ اگر میری جان نکالنے کے لیے ملک الموت آ جائے تو جب تک تیرا پرتو نہ دیکھوں جان نہ نکالنے دوں گا، یعنی جب تک میں آپ کی زیارت نہیں کر لوں گا تو میں ملک الموت کو اس میں سے، تو یہ بعض دفعہ ہوتے ہیں اس طرح کی، یعنی اگر ملک الموت میری جان قبض کرنے آئیں تو جب تک تجلی خاص نہ دیکھ لوں گا جان نہ نکلنے دوں گا۔ حق تعالیٰ رحم فرمائے ابن فارس پر، انہوں نے اس حالت کو کر کے دکھلا دیا کہ بدون تجلی خاص کے چلنے پر راضی نہ ہو۔ اس لیے میں کہتا تھا کہ طالب آخرت کا ارادہ اگرچہ مستمر ضرور ہوتا ہے مگر بوجہ سہولت و اعانت غیبی کے گویا وہ بالکل ارادہ ہی نہیں کرتا، سب کام بدون اس کے ارادے کے ہوتا رہتا ہے۔ اور میرا مطلب یہ نہیں کہ ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا یا یہ معصوم ہے، نہیں، بلکہ تقاضۂ معصیت کا ان کو بھی ہوتا ہے کیونکہ نفس ان کے ساتھ بھی ہے، مگر ان کے تقاضے کی اور دوسروں کے تقاضے کی ایسی مثال ہے جیسے ایک تو شائستہ گھوڑا شرارت کرے کہ وہ نہ مارنے سے سیدھا ہوتا ہے، ایک تو ٹھیک ہے نا، تو نہ چمکانے سے، جب وہ شرارت کرتا ہے تو سوار کو پٹخ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ شائستہ گھوڑا یعنی جس کو کیا ہے، اور زین کو بھی پھینک دیتا ہے۔ تو اب یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ گھوڑا شائستہ ہونے کے بعد بھی کبھی شرارت کرنے پر آتا ہے مگر وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ ایک ہے نا جس گھوڑے کو ٹریننگ نہیں دی گئی تو وہ کبھی کیا کرتا ہے، وہ تو بالکل قابو میں نہیں آتا، لیکن ایک گھوڑا یہ ہے کہ اس کو آپ نے ٹریننگ دے دی ہے، گھڑ سواری اس کو سکھا دیا ہے کہ جناب کیسے اس پہ سواری کرنی ہے سب کچھ، تو لیکن کبھی کبھار وہ بھی شرارت کرتا ہے لیکن جلدی سیدھا ہو جاتا ہے۔ اہل نسبت کی ایسی مثال ہے، یہی لوگ ہیں جو پل صراط پر برق کی طرح جائیں گے، کیونکہ پل صراط جیسا کہ اہل کشف نے لکھا ہے کہ شریعت کی صورت مثالی ہے۔ جو لوگ دنیا میں شریعت پر بسہولت چلتے تھے، شریعت پر چلنا ان کو آسان اور ایسا خوشگوار ہو گیا تھا جیسے کہ دوسروں کو کھانا پینا سونا، وہ لوگ پل صراط سے بآسانی گزر جائیں گے۔ بس مضمون مقصود ختم ہو چکا، اب اس آیت میں چند نکات سمجھیے جو اس وقت ذہن میں ہیں، ان کو میں بس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ دیکھو جو زندگی میں شریعت پہ چلتا ہے اس کے لیے پل صراط پہ چلنا بھی کیا ہوگا، بڑا آسان ہو جائے گا، بڑی تیزی کے ساتھ، وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، اور جو دنیا میں نہیں چلتا اس کے لیے چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔